سلام کہتا ہے فراز عرش مولا، سلام کہتا ہے۔ رسول کی بیٹی نے خلیفہ کے منہ پہ کھڑے ہو کے ایک ایسا خطبہ دیا کہ خلیفہ کے چہرے سے اسلام کی نقاب اتار دی۔ جہاں بولنا مشکل ہو رہا ہو، جہاں رسول کے جنازے میں شرکت کرنا مشکل ہو رہا ہو، وہاں فاطمہ زہرا کی شجاعت کا اندازہ لگائیے کہ خلیفہ کے سامنے کھڑی ہے، مسلمان موجود ہے، لیکن وہاں کبھی نماز کا فلسفہ بیان کیا، کبھی حج کا فلسفہ بیان کیا، کبھی روزے کا فلسفہ بیان کیا۔ قاعدتاً جناب فاطمہ زہرا کو قرآن مورخین جنہوں نے یزید کا نمک کھایا، انہوں نے بڑی کوشش کی یزید کو بچانے کی کہ یزید اس میں انوالو نہیں تھا، یزید کا کوئی ربط نہیں تھا۔ اور ایک قول بھی لے کے آئے یزید کا کہ یزید قتل حسین کے بعد پشیمان تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے حسین کو قتل نہیں کیا، خدا لعنت کرے اپنے ذات کے اوپر کہ اس نے اپنے ذاتی اشتہار سے حسین کو قتل کر دیا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ حسین سے بیعت کا مطالبہ لو، میں نے اس سے کہا تھا کہ حسین سے کہو کہ میری بیعت کر لے، میں وقت کا خلیفہ ہوں، لیکن ابن زیاد نے اپنے ذاتی اشتہار سے حسین کو قتل کر دیا، خدا ابن زیاد پہ لعنت کرے۔ یہ دونوں جملے تاریخ کے ہیں۔ وہ جملہ بھی تاریخ کا ہے جس میں مورخین نے یزید کے دامن کو قتل حسین سے بچانے کی کوشش کی۔ یہ بچانا اس بات کی دلیل ہے کہ مورخ کی نظر میں حسین کا خون بڑا مقدس تھا۔ ورنہ یزید نے اتنے اصحاب رسول کو قتل کیا، کسی کے مرحلے میں یزید کے دامن کو نہیں بچایا گیا۔ یہ خود بتاتا ہے کہ اصحاب کا مرحلہ الگ ہے، اولاد کا مرحلہ الگ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد سے۔ یزید نے قتل نہیں کیا، ابن زیاد نے کیا، خدا لعنت کرے ابن زیاد پہ۔ عزیزو، یہ مسئلہ تو بعد میں طے ہوگا کہ حسین کا قاتل ابن زیاد ہے یا یزید ہے، لیکن یزید کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ خدا لعنت کرے ابن زیاد پر جس نے حسین کو اپنی ذاتی اشتہار سے قتل کر دیا۔ یہ خود جملہ بتا رہا ہے کہ جو بھی قاتل حسین ہے وہ مستحق کی لعنت ہے۔ جس نے بھی حسین کا قتل کیا وہ بات کا مرحلہ ہے، لیکن حسین کا لہو پکار پکار کے کہہ رہا کہ میرا قاتل کون ہے۔ آج بھی لوگ بچانے کی کوشش میں ہیں یزید کے کردار کو، لیکن دیکھیں جیسے ہی حسین ابن علی کے مقابل میں آئے، جب تک حسین کے مقابل میں نہیں آئے تھے اس وقت تک عزت و احترام باقی تھا، لیکن جیسے ہی حسین ابن علی کے مقابل میں آئے سارا عزت و احترام رخصت ہو گیا۔ حسین ابن علی نے اپنی شخصیت کو اس انداز میں پیش کیا ہے۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ حسین کا اصل مقصد یہ تھا کہ یزید کے چہرے سے اسلام کی نقاب اٹھا دی جائے، اور یہ وراثت حسین ابن علی کو ان کی ماں سے ملی ہے۔ توجہ رکھیے گا، وراثتاً در وراثتاً یہ مسئلہ حسین تک جو آیا ہے وہ ان کی ماں تک آیا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ رسول کا انتقال ہوا، کچھ لوگ جا کے سقیفہ میں جمع ہو گئے، کتنے جمع ہوئے تھے؟ 20، 25، 50، 500، اس سے زیادہ کا مجمع تو نہیں تھا۔ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے تو 1.25 لاکھ مسلمان غدیر کے میدان میں تھے، ان میں اکثریت وہ تھی جو رسول کے ساتھ مدینے سے آئے تھے۔ بہت کم تعداد میں کہوں تو کم سے کم 50,000 افراد وہ تھے جو مدینے سے آئے تھے۔ اگر یہ مانا جائے کہ سارے مدینے والے آ گئے تھے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ پورا شہر اٹھ کے حج کرنے کے لیے ایک ساتھ مستطیع ہو جائے۔ توجہ رکھیے گا اس مرحلے کے اوپر۔ تو اگر 50,000 مدینے سے آئے تھے حج کرنے تو 20-25,000 تو مدینے میں ہوں گے، اور اس واقعے میں اور رسول کے انتقال میں یا 90 دن کا فاصلہ یا 75 دن کا فاصلہ ہے، یعنی جس وقت رسول اکرم مدینے میں انتقال فرما رہے ہیں اس وقت مدینے میں
75,000 کم سے کم مسلمان موجود ہیں، اور کم سے کم کہا جائے تو 500 وہاں جمع ہو گئے خلافت کے مسئلے پہ۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو 75,000 مسلمان تھے، انہوں نے رسول کے جنازے میں شرکت کیوں نہیں کی؟ یہ تاریخ کا سوال ہے۔ رات میں رسول کا جنازہ کیوں اٹھا؟ چلیے خلافت کا مسئلہ بہت اہم تھا، اگر حل نہ ہوتا تو مسلمان گمراہ ہو جاتے، میں مانتا ہوں اس بات کو، لہذا وہ لوگ کہ جو اپنے کو مسلمانوں کا ذمہ دار سمجھتے تھے وہ ایک جگہ پہ چلے گئے، وہاں جا کے خلافت کے مسئلے کو حل کرنے لگے۔ یہ مسلمان کیا کر رہے تھے جب رسول کا جنازہ اٹھ رہا تھا؟ اس کا معنی یہ تاریخ پڑھیے گا، میں نے بار بار یہ عرض کیا ہے کہ ہر لفظ آپ کو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ملے گا، جب تک تاریخ کی تحلیل نہیں کریں گے وہ مطالب سامنے نہیں آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ عرب اس وقت جب رسول کا انتقال ہوا تو مدینے کے ماحول کو اتنا خطرناک بنا دیا گیا تھا کہ وہ جو رسول کے پیشانی سے گرنے والے پسینے کو اپنے رومال میں محفوظ کر لیتے تھے، آج وہی مسلمان کچھ مسلمانوں کی وجہ سے اتنے خوفزدہ نظر آ رہے ہیں کہ رسول کا جنازہ اٹھ رہا ہے، یہ گھر میں بیٹھے ہیں۔ میں نے یہ جملہ اس لیے کہا ہے کہ میں جناب فاطمہ زہرا کی شجاعت بیان کرنا چاہتا ہوں، تو جس ماحول میں مسلمانوں کی جرأت کی تذکرہ نہیں ہے، آدھے خطبے کے بعد 7 لائنیں جناب فاطمہ زہرا نے فقط فدق کے لیے ارشاد فرمائی، اس کے بعد اس پہ 7 آیتیں کوٹ کی ہیں قرآن کی، اس کے بعد پھر فلسفہ اسلامی بیان ہونے لگا۔ ارے رسول کو مرے ہوئے ابھی 4 اور 5 دن ہوئے ہیں، رسول نے ابھی نماز کا فلسفہ بیان کیا ہے، ابھی ارکان حج بیان کیے، یہ فاطمہ کیوں بیان کر رہی ہے؟ عجب نہیں، آواز جناب فاطمہ زہرا ہے، مجھے تو فدق نے بہانہ دے دیا خلیفہ کے چہرے سے اسلام کا نقاب اتارنے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے بس یہی شجاعت کی وراثت تھی جو فاطمہ سے حسین تک منتقل ہوئی، جس غیر محسوس طریقے سے فاطمہ نے خلیفہ کے چہرے سے نقاب اتارا، اسی غیر محسوس طریقے سے حسین نے یزید کے چہرے سے نقاب اتارا۔ اور اس کی دلیل ہے میرے پاس، جب حسین ابن علی مکے میں ہے اور وہاں خطبہ دے رہے ہیں، مکے میں خالی حج نہیں کر رہے تھے، عمرہ نہیں کر رہے تھے حسین ابن علی، خالی طواف نہیں کر رہے تھے حسین۔ اب یہ خود ایک سوال ہے یہ کہ حسین ابن علی نے پورے عالم اسلام میں مکے کو کیوں چنا؟ دیکھیں بہت نادان ہیں وہ لوگ کہ جو صرف یہ کہتے ہیں کہ حسین اپنی جان محفوظ کرنے کے لیے مکے چلے گئے، تو اور ائمہ کیوں نہیں چلے گئے مکے؟ ان کو بھی چلا جانا چاہیے تھا جب جان کو خطرہ۔ کوئی چہلم منانے والا نہیں ہے، جتنے جو چہلم منانے والے تھے وہ قید خانے شام میں تھے۔ ایک بہن تھی جو قید خانے شام میں ہے، ایک بیٹی ہے جو قید خانے شام میں ہے، ایک بیٹا ہے جو قید خانے شام میں ہے۔ آپ سب جمع ہوئے ہیں حسین کو پرسہ دینے کے لیے۔ تاریخ کربلا کو اٹھا کے دیکھیے، حسین نے قربانیوں سے اپنی عظمت پیش کر دی کہ میں کون ہوں۔ یعنی حسین نے جب 72 قربانیاں پیش کی تب دنیا کو معلوم ہوا کہ حسین کون ہے، لیکن زینب کی ایک قربانی کافی ہے زینب کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ وہ بہن کہ جو بھائی کی ایک دن کی جدائی کو برداشت نہ کر سکے، جو عبداللہ سے یہ کہہ رہی ہے، عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں، اگر آپ نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں گھر سے قدم نہیں نکال سکتی، لیکن عبداللہ اتنا سمجھ لیجئے اگر میرا بھائی مدینے سے چلا گیا اور زینب مدینے میں رہ گئی تو کل آپ زینب کو زندہ نہیں پائیں گے۔ ہمارے لاکھوں سلام و سمجھے پیغمبر، ارے جو بہن بھائی کی ایک دن کی جدائی برداشت نہ کر سکے، اس نے حسین کو گھوڑے پہ کیسے سوار کیا ہوگا؟ مجھے مقتل نہیں پڑھ رہا ہے عزیزوں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ میں 4 ایسی بہنیں ہیں جن کا تذکرہ، میں یہ نہیں کہتا کہ اور بہنیں نہیں ہوں گی، لیکن 4 بہنوں کا تاریخ نے تذکرہ کیا ہے کہ جنہیں اپنے بھائی کے لاشے سے گزرنا پڑا۔
4 بہنیں ایسی ہیں. سب سے پہلی بہن کا نام ہے جناب صفیہ، جناب حمزہ کی بہن، جو اپنے بھائی کی لاشیں پہ آئی. دوسری بہن اس کا میران صفیہ ہے، جو مرحب کی بہن ہے، وہ بھی اپنے بھائی کے لاشیں پہ آئی. تیسری بہن انتر کی بہن ہے، جس کا بہت زیادہ تذکرہ نہیں ملتا، لیکن اس کو بھی اپنے بھائی کے لاشیں پہ آنا پڑا. اور چوتھی بہن زینب اولیاء مقام ہے، جو اپنے بھائی کے لاشیں پہ آئی. آج تو اب جو صالح زندہ رہے گا وہ حسین کا ماتم کرے. یہ اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے زہرا کو لال کو کا پرسہ دینے کے لیے. آئیے امام وقت کی خدمت میں چلیں. یہ کہتا ہے دعوت ناہیہ میں، اے میرے جد بزرگوار، میں آپ کے اوپر سبر رہوں گا، میں آپ کے اوپر شام رہوں گا. اے میرے جد بزرگوار، اگر میرے آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے تو میں سور کے آنسو رہوں گا. اے مولا، آپ نے حسین دیکھی تو نہیں ہے تو خون کے آنسو رو رہے ہیں. جناب صفیہ جب جناب شہید ہو گئے، ظالم نے برچی ماری سینے پہ، ہندا جگر خانہ نے سینہ چاک کر کے جگر نکال دیا، تو بہن کو معلوم ہوا کہ بھائی مارا گیا. جناب صفیہ میدان کی طرف آ رہی ہے. کسی نے آ کے رسول اکرم سے کہا رسول اللہ غضب ہو گیا، مرنے کی خبر مل گئی. بہن کے جنازے میں آنا چاہتی روکنے کے لیے، لیکن صفیہ میدان لاشیں کے بہت قریب آ گئی. کسی نے آ کے کہا رسول اللہ غضب ہو گیا، روک نہیں سکتے. اب جو رسول نے سنا تو اپنی حرکت کرنے کے بعد اپنی لے جا کے جناب حمزہ کے لاشیں پہ ڈال دیا. آپ سمجھے کیوں؟ اس لیے کہ جناب حمزہ کا جگر جلدی تھا. ایسا نہ ہو کہ بہن بھائی کے جگر کو دیکھ لے. یا رسول اللہ تو جب بھائی کی لاشیں کے قریب سے گزری تو ایک کہتی ہوئی گزری، میرے بھائی میں تجھ کے تیرے اوپر زندگی بھر روتی اگر تیرا قاتل اتنا کریم نہ ہوتا. رسول کی خدمت میں آئی، سر جھکا کے کھڑی ہے. رسول اکرم کہتے ہیں صفیہ تمہیں کسی طرح کی کوئی اذیت تو نہیں ہوئی؟ میرے سپاہیوں نے تمہیں کوئی اذیت تو نہیں پہنچائی؟ صفیہ نے کہا رسول اللہ کوئی اذیت نہیں پہنچائی. لیکن یہ کہنے کے بعد صفیہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. رسول نے کہا جب کوئی اذیت نہیں پہنچائی تو روتی کیوں ہو؟ کہ رسول اللہ بس ایک اذیت ہے، آپ کے چاہنے والے مجھے ادھر سے لے کے آئے یہاں میرے بھائی کا زینب کے دل سے کوئی پوچھے زینب نے کس کلیجے کے ساتھ حسین کو کہا ہوگا جب ہم حسین کو الوداع کہتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں. ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے حسین سے، لیکن زینب حسین کی بہن کا نام ہے.
ظالموں نے حسین کے لاشے کے بعد کیا کر دیا؟ لیکن جب بھی جنگ ہوتی ہے اور لوگ جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو گھوڑوں کی نال بندی ہوتی ہے، پھر جنگ کے لیے آتے ہیں۔ لیکن کربلا میں کبھی چند دن پہلے گھوڑوں کی نال بندی ہوئی اور ادھر حسین شہید ہوئے، پھر ایک آواز اٹھی کہ اپنے گھوڑوں کی نال بندی پھر سے کرو، حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے گا۔ کوئی بھی بہن اپنے بھائی کو کہیں بھی دیکھے گی پہچان لے گی، پھر زینب جیسی بہن اگر حسین کو دیکھے تو پہچان نہ سکے ممکن نہیں ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے 11 محرم کو جب یہ قافلہ گزرتا ہے تو زینب نے اپنا گھوڑ کی بلندی سے گرایا۔ زینب کے بازوؤں میں رسی بندھی تھی، اگر گھوڑ سے گری ہوگی تو اپنا سہارا پائی ہوگی۔ بھیا جب تم گھوڑے سے گراتے تو تمہارے ہاتھ نہیں چلے۔ مقتل میں کسی کو تلاش کر رہی ہے، مقتل میں کسی کو تلاش کر رہی ہے، ایک لاشے کے قریب آئی اور استفہامیہ سوال کرتی ہے، انت اخی، انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ لوگ سمجھے ظالموں نے حسین کے جسم کے ٹکڑے کر دیے کہ کہنے والی بہن پہچان نہ سکی۔ حسینی ہے، آپ رونے کے لیے آئے ہیں، فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ بہن نے بھائی سے گفتگو کی، اور کس انداز سے زینب رخصت ہوئی ہوگی یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کہ جب کربلا کی سرزمین پہ یہ قافلہ گزرتا ہوگا، زینب نے ان کے بھائی کی دعوت کی ہوگی، اے بھیا میں جا رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم میں پلٹ کے واپس آؤں گی یا نہیں آؤں گی، اے بھیا خدا حافظ، اصل میں چادر ہوتی تو شام کی منزل سے ہو گئی، یہ پیچھے اپنے خطبوں سے انقلاب پیدا کر دیا جناب زینب نے۔ پیچھے دیکھ لیا یہ ویڈیو بنا سال بھر تک یہ قافلہ قید خانے شام میں رہا۔ پیچھے بیٹھے وہاں جو ہینڈی کیم اب جناب زینب کا کمال دیکھیے، میں نے کہا نا کہ جناب زینب کی عظمت کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ ارے دشمن کے گھر میں بھائی کی فرش ازا بچھا دی زینب، آواز دی سید سجاد، یزید سے جا کے کہہ دو ابھی ہم نے سمیہ کا ماتم نہیں کیا، میرے لیے گھر خالی کروایا جائے۔ شام میں گھر خالی ہوا، شام کی بیویاں جوان ہوئی، یعنی وہ خاتون کربلا کے مسئلہ بیان کر رہی ہے، کچھ دیکھا ہے شام کے اس گھر میں قرآن بیویاں ہونے لگی۔ پھر جناب زینب نے کمال کر دیا، اے میرے لال یزید سے کہہ دو کہ ہمارے شہداء کے سر کو واپس کر دیں، ہم آخری بار ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ لیجیے شہداء کے سر آئے، جناب زینب کی وفاؤں میں ہمارا حق و سلام۔ زینب کربلا سے لے کے مدینے تک اپنے بچوں کا ماتم نہ کر سکی، حسین میں روئیے، رونے لگی، مستل کہنا ایسے سب تھے جن کا لینے والا کوئی نہ تھا۔ آپ سمجھ گئے یون محمد کے سر تھے، کسی بیوی نے اٹھ کے کہا جناب زینب کو خطاب کر کے ان کی ماں مدینے میں جھوٹ گئی، یہ کہا زینب کیسی لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب زینب کے لیے مرحلہ بہت آسان تھا، جناب زینب بہت خوش ہوئی ہوگی کہ مجھے قید سے رہائی مل گئی، میں مدینے جا رہی ہوں، لیکن مجھے لیے نظرداری ہو گئی، لوگ رو لیے، زینب نے مرسہ لے لیا، لوٹی بھی جانے آ گئی، زینب نے سب چادریں واپس کر دی رہی بیویوں کو، اے بیوی
بیویوں لو، اب وہ مرحلہ نہیں ہے، اب گھر سے نکلو گی تو چادر میں نکلو گی، اب سواری میں سوار ہوگی تو لیکن عزیزوں زینب کے ہاتھ میں چھوٹی سی چادر ہے۔ سکینہ یاد آتی ہے، اے بیوی مدینہ قافلہ تیار ہوا، جناب زینب نے اس قافلے کو تیار کیا۔ اب سوچئے کتنا سخت مرحلہ ہے جناب زینب کے لیے۔ ایک طرف تو بھائی سے ملنے کی خوشی، جناب زینب کو آمادہ کر رہی کہ جتنی جلدی ہو سکے کربلا پہنچے، سال بھر ہو گیا بھائی سے ملاقات نہیں ہوئی، بھائی کی امانت کو بھائی کی خوشی کہتی ہے قدم آگے بڑھاؤ۔ اس ٹائم میں کہیں ابھی قافلہ بڑھنا چاہتا ہے۔ جناب زینب نے کہا صحیح ہے سجاد کچھ دیر کے لیے رک جاؤ۔ زینب کو سکینہ یاد آ گئی، دوڑتے ہوئے قید خانے شام میں آئی، بھائی کی ملنے کی خوشی ہے لیکن بھتیجے کی چھوڑ کے جانے کا غم بھی ہے۔ جناب سکینہ کے مزار میں آئی، آواز دی سکینہ، روز قید خانے شام کے دروازے پہ بیٹھ کے پرندوں کو جب جاتے ہوئے دیکھتی تھی تو اس سے پوچھتی تھی اے بوبی اماں یہ پرندے کہاں اے بوبی اماں یہ پرندے کہاں ہیں؟ یہ مدینہ چلے، ہم کو مدینے کی اجازت مل گئی۔ سکینہ سے آواز آئی اے بوبی اماں، اور سغرا کو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا اے سغرا سکینہ کو مدینہ نصیب نہ ہوا۔ زینب جائے تو کہتے ہیں حسین نے وقت آخر کہا تھا اے بہن زینب میری سکینہ سے یہ میری امانت ہے اور میرا دل کہتا ہے جب زینب وہاں سے چلی ہوگی تو آواز دی ہوگی اے بی بی گھبراؤ نہیں، مجھے میرا وعدہ یاد ہے، میں بھی جا رہی ہوں لیکن پلٹ کے پھر اسی شام میں آؤں گی، کیا تمہارا مزار بنے آئے مزار بھی بنے گا۔ کیا وعدہ نبھایا جناب زینب نے؟ قیامت تک زینب سکینہ کے ساتھ ساتھ ہے، جہاں سکینہ کا مزار ہے